کہ معراج کی جو رات ہے اس میں کوئی عبادت کے حوالے سے رجب المرجب میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ مسنون دعا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بس وہ اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ہے اور یہ ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ حدیث درست ہے اور اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں کچھ طرق اس کے ضعف ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے اور ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، مفہوم بھی اس کا درست ہے۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جو شب معراج کی رات ہے اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، دن کا روزہ بھی مخصوص نہیں ہے کہ مسنون ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بابرکت رات ہے، بابرکت رات ہے، تو بابرکت ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کوئی بھی اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں جس کو شریعت نہ سمجھتے ہوئے، مسنون نہ سمجھتے ہوئے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ کچھ بھی کریں، کر سکتے ہیں۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کوئی بھی ہے، وہ شب معراج کی ہے یا شب برات کی ہے یا 27 رمضان المبارک کی ہے، وہ تمام عبادتیں انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہیں۔ تمام عبادتیں انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہیں۔ اگر بالفرض آپ کہتے ہی ہیں کہ اجتماعی ماحول بنانا مطلوب ہوتا ہے جس کی وجہ سے عبادت ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی سنت اور شریعت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو عبادت کی رات ہے اس عبادت کی رات میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے تو عبادت کی صلاۃ التسبیح کی پڑھی، اور آدھی رات جو بالکل سما ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، اور اس پہ آپ کی جناب کھیر پہ لڑائی ہو گئی اور آئس کریم پہ لڑائی ہو گئی، اور جو ہے وہ لنگر شریف کے اوپر ہلا ہلا شروع ہو گئی، مسجد کا تقدس بھی گیا اور اپنی عبادت کی روح بھی گئی، اور سارا کچھ وہ چلا گیا، یا ساری رات اسی میں ہی سارا کچھ اسی میں چلا گیا، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ رات عشاء کی نماز پڑھیں، آدھی رات عبادت کا ثواب، فجر کی نماز پڑھیں، آدھی رات دوسری عبادت کا ثواب، عشاء اور فجر پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا سو جائیں، ساری رات بہترین خوبصورت عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا اور حدیث کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ رسول اللہ رسول اللہ